السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ الشریعہ اکیڈمی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد گوجرانوالہ میں مرکز مطالعہ خلافت راشدہ کی نگرانی میں التخصص فی الدعوت والارشاد کا ایک سالہ کورس مکمل ہونے پر تمام شرکاء کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک تعلیمی مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک آئندہ بھی اس کا تسلسل ہم سب کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تخصص فی الدعوت والارشاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دعوت، دین کی دعوت، لوگوں کی رہنمائی، اصلاح، اس حوالے سے جو آج کے تقاضے ہیں، ایک تقاضے تو وہ ہیں جو ہم پر شرعی طور پر ہیں کہ ہم پر دین کی دعوت دینا لازم ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف دعوت دینا نہیں، دعوت دینے کے بعد ان کی رہنمائی کرنا، یہ بھی آج کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہدایت پر آ جاتے ہیں، لیکن اگر آگے رہنمائی ماحول کے مطابق نہیں ملتی۔ دعوت و ارشاد، اس کے بعد تعلیم و تربیت اور تزکیہ، یہ بھی مراحل ہیں، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ہر زمانے کے اپنے تقاضے رہے ہیں۔ آج کی ضروریات، آج کی زبان، آج کا اسلوب، اس کو اختیار کرنا، اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق لوگوں میں محنت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت کے ساتھ، حکمت سے مراد یہ ہے کہ اس دور اور ماحول کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کیا جائے، اور بات کو اس انداز سے کیا جائے کہ سننے والا اسے اپنے لیے دعوت اور ہمدردی کی بات سمجھے اور اس کے مطابق اس کو قبول کرنے میں اس کو آسانی ہو۔ حسنہ، اچھے انداز سے بیان کرنا۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر اور فرمایا ہے کہ البلاغ المبین، صرف بات پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں، بات سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، بیان کرنا، سمجھانا۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مخاطب کی زبان میں بات کی جائے، مخاطب کے سطح پر بات کی جائے، اور مخاطب کے اس اسلوب کے مطابق جو اس کے لیے معروف ہے اس کے مطابق بات کی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ بات لوگوں کے معروفات کے مطابق کرو، جو بات وہ سمجھتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے معروفات کے عرف کے مطابق، عرف سے مطلب اس زمانے کا ماحول اور اسلوب، اس کے مطابق بات نہیں کرو گے، وہ الجھن کا شکار ہوں گے۔ تو تحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے بات نہ سمجھا سکنے کی وجہ سے اللہ اور رسول کی کسی بات کو جھٹلا دیا جائے؟ یہ اللہ اور رسول کی بات کو پیش کرنا بھی حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرنا، یہ اس کی ایک فن ہے مستقل۔ اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کے لیے تخصصات ہوتے ہیں کہ میٹر کیا ہے، دعوت کا میٹر کیا ہے، دعوت کی زبان کیا ہے، دعوت کا اسلوب کیا ہے، دعوت کا لہجہ کیا ہے۔ یہ ان کورسوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس سال کورس میں ہمارے محترم اساتذہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تمام مختلف ضروری تقاضوں کو اپنی گفتگو میں سمایا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس پر محنت جاری رہنی چاہیے، اس پر ہمیں مطالعہ، ریسرچ، تحقیق اور اپنے معلومات میں اضافہ اور تجربات میں اضافہ، یہ اس سے ہی آگے بات بڑھتی ہے۔ تو میں اس موقع پر تمام شرکاء کو مبارکباد دیتے ہوئے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور توقع کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اور پہلے سے زیادہ بہتر نظم کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا، اور ہم انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا اللہ کی توفیق کے مطابق کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
لیکن ہماری کہ چھوٹی سی محنت کا قبول فرما، برابر فرما، ہم سب کو دین کی دعوت، تبلیغ، اصلاح، تربیت، تزکیہ، اور اگر اس کے لیے اپنے اصلاح و تربیت کی بھی اور اپنے اصلاح اور ہدایت کی بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کے تمام لوگوں تک ان کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کے مطابق دین کی بات اور دنیا اور آخرت کی خیر کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك۔